پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک شہزادی کا غلام سے زنا اور بچھو والی قبر کا پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کے خوبصورت بہت ہی حسین بیٹی تھی، اور اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو ہاتھیوں کا رکھوالا تھا اور اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کس طرح سے ہاتھیوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ وہ غلام جو جوانی کے عالم میں تھا، اس نے ایک بار بادشاہ کی بیٹی کو دیکھ لیا تھا جب وہ ہاتھی پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلے تھے۔ جب غلام اس کو پہلی بار دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا، اور جب بھی ٹہلنے کے لیے نکلتی تو وہ غلام اس کو تاکتا رہتا تھا اور چاہتا کہ اس سے بات کی جائے اور کسی طرح یہ میری ہو جائے، اور یہ اس کی دلی تمنا ہو گئی تھی۔ غلام کی حیثیت ہی نہیں تھی کہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا، کہ اگر شہزادی اسے پسند کر لیتی تو بادشاہ کو اس کی بات ماننی پڑتی۔ دوستو وہ لڑکا تو تھا ایک غلام، لیکن وہ جوان تھا اور بہت ہی زیادہ ہٹا کٹا تھا اور دیکھنے میں کوئی شہزادہ جیسا لگتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے۔ شہزادی کو جب سے دیکھا ہے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں، ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آتا، بس چاہتا ہوں کہ کس طرح سے شہزادی کو حاصل کر لوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بادشاہ کو اگر تم نے بتا دیا تو تمہیں زندہ آگ میں جلا دے گا، اور تم جانتے ہو نا کہ بادشاہ ہر بات کی سزا کتنی بھیانک دیتا ہے، اور اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں آگ میں جلا دیا جاؤں، لیکن اسے شہزادی کو حاصل کرنا ہی ہے۔ ایک دن شہزادی جنگل کی سیر کے لیے نکلے تو غلام اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اس نے ایک چالاکی کی تھی، جہاں سے ہاتھیوں کو گزرنا تھا وہاں اس نے کانٹے بچھا دیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کانٹا نہیں تو دوسرا کانٹا تو ہاتھی کو ضرور چبھنا ہی تھا، اور یہی ہوا، اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ شہزادی ہاتھی پر سوار ہرے بھرے جنگل کے خوبصورت ماحول کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہاتھی نے زوردار چنگھاڑ لگائی۔ اس کے پیر میں کانٹا گھس گیا تھا، اور وہاں پر تو شہزادی کا کوئی خادم بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ موقع دیکھ کر دوڑتا ہوا ہاتھی کے پیروں کے پاس آ گیا۔ غلام جانتا تھا کہ ہاتھی کو کیسے قابو کیا جائے۔ یہاں پر شہزادی تو بوکھلائی ہوئی تھی۔ غلام نے چالاکی سے کانٹا نکال دیا اور وہ ہاتھی پرسکون ہو گیا۔ اب شہزادی اتنا خوش ہوئی کہ ہاتھی سے نیچے اتر آئے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ غلام اس کے محل میں کام کرتا ہے اور اس کو نہ جانے کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پہلی بار اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ بھی دیوانی ہو گئی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی شہزادہ ہے، لیکن وہ شہزادہ نہیں تھا، وہ تو اس کا خادم تھا۔ شہزادی اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نوجوان اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اس نے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، کیا تم کوئی شہزادہ نہیں ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں آپ کے محل میں موجود ہاتھیوں کو سنبھال لیتا ہوں، اسی وجہ سے یہ ہاتھی میرے قابو میں آ گیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ تم نے تو بہت بہترین کام کیا ہے، میرے والد صاحب تم سے بہت خوش ہوں گے۔ اور اس سے باتیں کرتے کرتے اتنا گم ہو گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے۔ اس غلام نے کہا، شہزادی اس وقت آپ کے جنگل سے باہر نکلنا تو ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو آج رات یہی جنگل میں گزار لیں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی درندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادی تو پہلے ہی ان سے محبت کر بیٹھی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا اس کی بات مانتی گئی، یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ زناکاری کرنے کا تھا، اور دونوں ایک دوسرے میں ایسے گم ہوئے کہ زنا کر بیٹھے۔ اور غلام کافی پریشان ہوا
کہ شہزادی اور میں تو ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ صبح ہوئی تو اس نے شہزادی سے کہا، آپ اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں اور میں آپ کا غلام، اور کیا آپ کے ابا جان مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان تعلق بن چکا ہے اور اس کی سزا تو بہت سخت ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں میرے ابا جان وہی کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور میں اپنے ابا جان سے تمہارے لیے سفارش کروں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ابا جان کے پاس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ دونوں یہی فیصلہ کر چکے تھے کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی جائے، پھر چاہے قسمت میں آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کے بیٹی نصیب ہو۔ شہزادی نے کہا، میں شادی تو صرف تم سے ہی کروں گی، اسی لیے تم میرے بابا سے ملو۔ وہ غلام اس کو لے کر محل چلا گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا اور بولا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو تو آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس غلام کو کیا جواب دوں۔ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میری بیٹی کی جان بچا کر۔ بادشاہ نے بیٹی کو دربار میں بلایا اور کہا، کیا تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہے اٹل ہے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اس کو برگلانے والا یہی غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچ لیا کہ اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا جسے وہ کبھی پورا نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا کہ تم میری ایک شرط پوری کر دو تو تمہارا نکاح اپنی ایک لوتی بیٹی سے کر دوں گا۔ اگر شرط پوری نہ ہو سکی تو یاد رکھنا کہ ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے اس کو شرط بتا دی کہ تم کہیں سے بھی 2 بوری بچھو بھر کر لے آؤ تو تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس کے لیے رکھی تھی کہ اتنی زیادہ بچھو اکٹھی کر کے لا نہیں سکتا۔ اس نے کہا، جاؤ اور شرط پوری کرو۔ پریشانی کے عالم میں وہ نوجوان گھر آیا۔ جب اس کے باپ نے اس پر نظر ڈالی تو کہنے لگا، بیٹا تم بہت پریشان ہو۔ اس نے کہا، بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی نہیں، محبت میں اس کے ساتھ ایسا کام کر چکا ہوں جس کی سزا بادشاہ مجھے بہت سخت دیں گے۔ میں نے ان کو ابھی نہیں بتائی ہے، بس ان سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ میرے بیٹے، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر زنا کاری کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا جو کہ ہمارے دین میں حرام کام ہے، اور تم نے وہ حرام کاری کر لی ہے۔ اس نے کہا، لیکن بابا اب میں کیا کروں؟ میں شادی تو اسی شہزادی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی کوئی بدنامی نہ ہو۔ لوگوں کو پتہ چلے گا تو ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اتنے بچھو کہاں سے جمع کروں؟ آپ مجھے ایسی جگہ بتا سکتے ہیں؟ باپ نے کہا، ابھی تو تم کام پر جاؤ، شام کو تم مجھ سے ملنا، میں تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ غلام محل آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہو کر جب وہ واپس گھر آیا تو اس کا باپ اس کا منتظر تھا۔ باپ نے کہا، 2 بوریاں لائے ہو جس کے لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے؟ دوست نے کہا کہ جی ہاں۔ بیٹے نے کہا، جی ہاں، بوریا تو میں لایا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ باپ نے کہا، اس شہر میں بہت ہی پرانا، تقریباً 100 سال پرانا قبرستان ہے اور اس قبرستان میں فلاں جگہ ایک قبر ہے۔ اب تم اس قبر پر جانا اور قبر سے ساری مٹی ہٹانا اور ایک اینٹ نکال کر بوری کا منہ
सुराख पर रख देना। जब एक बोरी का मुंह भर जाए तो उस बोरी का मुंह मजबूती से बांध देना। दूसरी बोरी को भी इसी तरह भर लेना और अच्छी तरह बंद कर देना। अगले दिन उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया और उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां जाकर उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसे बताया गया था उसके पास गया। उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने ईंट हटाई और वहां बोरी का मुंह रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर जाते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फौरन उसका मुंह रस्सी से बांध दिया और फिर दूसरी बोरी ली और दूसरी बोरी कब्र से लगा दिया तो वो भी थोड़ी देर में भर गई। उस पूरे शहर में बिच्छू उस पूरे शहर में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उस कब्र में बिच्छू बेशुमार मौजूद हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे अजाब मिल रहा है कि उसकी कब्र में बिच्छू है। बहरहाल वो दोनों बोरियां भर कर वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और परेशान हुआ और कहा कि तुम दोनों आखिर ये काम और ये बोरियां कहां से पकड़ कर लाए हो। दोस्त ने बता दिया, एक ऐसा कब्रिस्तान जो इस शहर में मौजूद है उसमें कब्र है और उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाप को बुलाकर लाओ और मैं जानना चाहता हूँ कि जिस कब्र की निशानदही उसने की है आखिर उसमें कुछ मौजूद है और ये बात तो मुझे भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बादशाह को ये बात मालूम है, लेकिन उसके बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनना चाहता था। उस लड़के ने अपने वालिद साहब को बुलाया। शहजादी भी वहाँ मौजूद थी और सारे दरबारी भी मौजूद थे कि उसकी वालिद साहब, आप जानते हैं कि उस कब्र में बिच्छू मौजूद हैं। तो कहने लगे, तभी तो मैं अपने बेटे को वहाँ पर पहुँचाया। बादशाह ने कहा, आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे कि अपने बेटे को सिखाना चाहते थे कि उसने जो गुनाह कबीरा मेरी बेटी के साथ किया है क्या हो सकती है। आपने कहा कि यही समझ लीजिए, यानी मैं अपने बेटे को दिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताइए, तमाम दरबारियों को यह बात बताइए। दोस्तों, बाप ने बताना शुरू किया कि बेटा, तुम जिस कब्र से बिच्छू भर कर लाए हो और जहाँ बिच्छू की कितनी तादाद है कि 2 बोरियां भर गए, यकीन करो जो कि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। मैंने कहा, अब्बा जान, कौन से गुनाह कबीरा? बाप ने कहा, ज़िनाकारी। एक बार नहीं बल्कि रातों को बदकारी किया करता था। इसी वजह से जब उसकी वफात हुई तो उस वक्त भी वो ज़िनाकारी कर रहा था और उसका बेटा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, जानता हूँ कि मेरी कब्र में भी बिच्छू ही आएंगे। मैंने भी ज़िनाकारी की है, गलत काम किया है। अब वो समझ चुका था कि ज़िना करना कितना बड़ा गुनाह है, मगर बादशाह से कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मेरी भी कब्र में बिच्छू आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लिहाजा तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और 100 कोड़े मारे जाएंगे और तुम ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कोड़े मारे जाएंगे। यानी जल्लादों को हुक्म दिया कि उसकी बेटी और उस लड़के को 100 कोड़े मारे जाएं और दोनों को कोड़े मारे गए। शहजादी निढाल हो गई थी, लेकिन क्योंकि ऐसा अमल कर चुकी थी दोस्तों, ये सजा मिलना जरूरी थी। बादशाह ने कहा कि तुम दोनों को तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी है और हमसे माफ़ी ना मांग सकते हो। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम दोनों मिलोगे और उसके बाद खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस गुलाम से कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद कुछ दिनों के अंदर उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इसलिए अल्लाह पाक हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।